الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال یہ ہے کہ کفار کی عید جیسے کرسمس آ رہی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، تو اس میں مبارکباد دینا، اور یہ ہے کہ وہ جب ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ کیا ان کے جو کرسمس کے فنکشن ہوتے ہیں اس میں جانا اور وہاں دیکھنے کی مناسبت سے وہاں کچھ کرنا نہیں ہے تو کیا اس میں انسان گنہگار ہوتا ہے؟ اگرچہ کہ اس کا مقصد کوئی برائی نہیں ہے، صرف دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ اس میں جانے کے بعد میں یعنی کوئی حرج ہے تو اس کا جواب آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا علماء اکرام نے کہا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی بات، کفار کے عیدوں پر مبارکباد دینا اور ان کے دینی جو عیدیں ہیں، جیسے ہندوؤں کی بہت ساری عیدیں ہیں، دیوالی ہے، دسہرہ ہے، اور یہ اسی طرح سے کرسچنوں کی عید ہے، کرسمس ہے، تو یہ تمام چیزوں میں مبارکباد دینا حرام ہے بالاتفاق، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں بیان کیا ہے، اور یہ کہا کہ کفار کے دینی جتنے بھی عیدیں ہیں وہ شعائر ہیں کفار کے، اور اس مبارکباد دینا خاص طور پر بالاتفاق حرام ہے۔ مثلا یہ کہے کہ بھائی آپ کی عید مبارک ہو، جی آپ کا ہیپی کرسمس کہنا، تو یہ تمام چیزیں، عید مبارک کہنا یا یہ کہ ہیپی کرسمس کہنا، یہ سب چیزیں اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی عید کہنے سے انسان اگرچہ وہ اسلام سے ممکن ہے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے، اگر کافر نہیں بھی ہوا تو اس نے بہت بڑا حرام کام کیا، اور ہیپی کرسمس کہنے سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گویا اس نے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے کو مبارکباد دیتا ہے، یعنی کوئی آدمی اللہ کے دشمن، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو اس کو مبارکباد دیتا ہے، بلکہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا بہت بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، اپنے اوپر اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اور اس میں مبارکباد آپ دے رہے ہیں اس کے جس میں کہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں اور قتل نفس کرتے ہیں اور شرمگاہوں کو حلال کرتے ہیں اور زنا، بدکاری، حرام کاری ان کی عید کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اسلام کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں مسلمان ان کو مبارکباد دے۔ اور یہ کوئی آدمی اس قباحت کو، اس برائی کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کے اندر شریک ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور کسی نے مبارکباد دی اور گویا اس نے یعنی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا، گویا جیسے اس نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہونے پر آپ نے مبارکباد دی ہے، اور یہ بہت بڑا اسلام میں یا تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، یا تو بدعت ہے، یا تو کفر کا ارتکاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غصہ اور اس کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا جو اس طرح کی مبارکباد دیتا ہے۔ تو اس لیے کفار کی عیدوں پر، ان کے جو دینی عیدیں ہیں، ان کے عیدی تہوار ہیں، اس میں کسی کو مبارکباد دینا یہ بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا ہے، اور یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اقرار ہے کہ آپ کفار کے دینی عیدوں کو گویا آپ ماننے والے ہیں اور آپ اس سے راضی ہیں، ان سے خوش ہیں، اور ان کے برابر شریک ہیں اس عید کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور جو انسان کفر سے راضی ہو جائے اور کفر کو برا نہ سمجھے تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو مسلمان کے لیے حرام ہے کہ کافروں کے جو دینی شعائر ہیں، دینی نشانیاں ہیں، دینی سمبلز ہیں، تو ایسی چیزوں میں ان کی مبارکباد دینا یا ان سے راضی ہو جانا، ان کے اندر شریک ہونا، دیکھنے کے لیے جانا، تو یہ تمام چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کرنے پر کسی طرح راضی نہیں ہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، اپنے بندوں سے کفر کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے، اللہ نے جو دین نعمت اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے اور کفر سے بچے رہیں گے، تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونا پسند کیا ہے۔ تو کفار کے دین کو پھر ہم نے گویا ہمارا دین ناقص ہے اور ہم ان کے دین سے راضی ہیں، اور ہمارے اور ان کے دین میں گویا کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح سے کہنے والے گویا کہ یہ چیز اسلام میں اس کو بہت بڑا گناہ کا مرتکب کرے گی، یا یہ کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کفار کو جو لوگ اگر وہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، یعنی کسی کرسچن نے کہا کہ بھائی کرسمس آپ کو مبارک ہو، تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیں گے، کیونکہ وہ ہماری عید نہیں ہے، اور ایسی عیدوں پر ان کا جواب دینا گویا ہم ان کی عید پر راضی ہیں، اور یہ چیز اسلام میں بدعت ہے، اور یا تو اسلام میں حرام ہے یا تو کفر ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی ہے، اور یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لے کر آئے ہیں تمام کائنات کے لیے، آپ کا دین وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ دین یہی سب کے لیے لازم ہے، جو بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور دین کو کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آل عمران آیت نمبر 85۔ تو مسلمان اگر وہ دعوت دیتے ہیں کرسمس میں آنے کے لیے، یا کوئی مٹھائی یا کوئی چیز کھانے کے لیے، تو وہ حرام ہے، اور یہ ان کے لیے نہ مبارکباد دینی ہے، نہ ان کے اندر شرکت کرنی ہے، نہ ان کی محفلوں میں جانا ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھانا جائز ہے۔ تو یہ آج بہت سارے لوگ اپنے جہالت کی وجہ سے، دینی کمزوری، ایمانی کمزوری، بدعقیدگی کی وجہ سے اس میں شریک ہوتے ہیں، ہدیہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس چھٹی بنائی جاتی ہے تو اس چھٹی میں اپنی فنکشن، اپنی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں بھولنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اقتداء الصراط المستقیم میں، اور کہ ان کی مشابہت ان کی عیدوں میں، کہ وہ جب خوشیاں مناتے ہیں تو آپ بھی خوشیاں منائیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی عیدوں کی خوشی آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ بولے یار کرسمس کی چھٹی ہے، یا دیوالی کی چھٹی ہے، یا دسہرے کی چھٹی ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام میں باطل ہیں، اور جو شخص ان عیدوں میں ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، تو گویا آپ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو فروتر کر کے آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں انسان کوئی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یقیناً وہ گنہگار ہے، اور اس میں کوئی مجاملت یا محبت یا ایک کسی بھی طرح سے شریک ہونا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی چیز کرنا اسلام میں کسی بھی طرح آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ دین اسلام اللہ عز و جل نے جو ہمیں عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ اپنے دین پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، نہ کہ کفار کی عیدوں پہ خوشی کا اظہار کر کے ان کے دین کو اپنے سروں پر اپنی ذلت کو برداشت کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دینا، ان میں شریک ہونا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی میں، اور گناہ اور دشمنی میں آپ تعاون مت کرو۔ اللہ نے حکم دیا سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں، کیونکہ کفار کی جو عیدیں ہیں اس میں کسی بھی قسم کا تعاون، تو گویا
آپ چائے یا بسکٹ یا مٹھائی یا چاکلیٹ یا اس طرح کی چیزوں میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ نے کوئی دکان لگائی ہے اور دکان میں آپ ان کی عید کے موقع پر دکان میں بیچتے ہیں، یا ہے کہ وہ چیزیں جو کرسمس کی ہوتی ہیں وہ اپنی دکان میں رکھتے ہیں، تو یہ بھی کاروبار کرنے سے بھی شیخ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان بہت ہی بڑے خطرے میں ہے جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ اگر آپ زمین میں بہت سارے لوگوں کی بات مانتے رہیں گے تو اللہ کے راستے سے آپ بھٹک جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایمان پر قائم نہیں رہتے، اگرچہ کہ آپ کی کوشش خواہش ہوتی ہے کہ ایمان پر قائم رہیں، اگرچہ کہ آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز میں لینا دینا اور ان کے کسی بھی عید میں پارٹیسپیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں چاہے وہ زبانی ہوں یا یہ کہ کسی بھی حرکت سے، یا ان میں مزدوری کرنا، یا ان کے لوگوں کے لیے ڈیکور بنانا، یا ان کے لیے کوئی بھی چیز کرنا ہے، سب کا سب کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے حرام ہے۔ اور جو شخص اپنے دین کو بچانا چاہے، اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا چاہے، تو اس بات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ کرسمس کی عید جو اصل منائی جاتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یسوع مسیح کی عید میلاد پر، برتھ ڈے پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کرسچن لوگ، اور اس کا معنی ہوتا ہے عید میلاد الرب، یعنی ان کے رب کی عید ہوتی ہے، یا یہ کہ عید میلاد ابن الرب، یعنی ان کے یہاں ایک تو فادر ہے، ایک ہے سن ہے، اور تیسرا میری ہے، تو گویا آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو گویا آپ نے اقرار کر لیا کہ اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور کرسمس کے موقع پر ایک اور اہم چیز ہوتی ہے کہ بابا نویل، یہ اس نام کا، یا کہ سانتا کلوز، جسے ایک درخت کی شکل میں بنایا گیا ہے جس میں ایک دوسرے کو وہ ہدیہ دیتے ہیں، اور جس میں بہت سارے عقیدے کے انحرافات ہیں، عقیدے کے خلاف چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور کرسمس کا یعنی مختصر معنی یہ ہے، کرسمس دو کلموں سے بنا ہے، ایک ہے کرسٹ جس کا معنی ہے المخلص، یعنی مسیح کا وہ لقب ہے، اور دوسرا ہے ماس جس کا معنی ہے فرعونی کلمہ ہے جس کا معنی ہے میلاد۔ یہ کس کی میلاد ہے؟ رب کی میلاد ہے، اور اس میں جیسے رب کی میلاد ہے یا رب کے بیٹے کی میلاد ہے کہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ کو بیٹا پیدا ہوا، آپ نے مبارکباد دی تو گویا اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بہت بڑا جیسا کہ کفر والا کلمہ ہے، تو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ اور حضرت مسیح کی میلاد جیسا کہ تاریخ ان کے یہاں چلتی ہے، جس میں 25 دسمبر کی رات، یعنی 25 دسمبر کی رات کو انہوں نے یہ میلاد کا برتھ ڈے منانے کا اور خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس دن وہ لوگ مناتے ہیں، اور یہ اس دن گویا اللہ پیدا ہوا ہے یا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا یہ اس بات کا اقرار کرنا، جبکہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں اس کائنات میں، لم یلد ولم یولد، اور آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہوا ہے نہ وہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے والدین ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، لیکن کرسمس میں آپ شریک ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو گویا آپ اس عقیدے کے خلاف آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ان کا کرسمس کا معنی ہی یہی ہے کہ اس تاریخ کو 25 تاریخ کو جو عید مناتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، والعیاذ باللہ، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہے تو اس عقیدے کے خلاف جب کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ کرسمس اور سانتا کلوز یہ دونوں چیزیں ان کے خاص عید کفار کی، نصارہ کی موجود ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا پارٹیسپیٹ کرنا
آپ علامہ ابن قیم کی بات کو نہ بھولیں، جو اہل الذمہ کتاب میں اس میں لکھا ہے کہ یہ بالکل کفر ہے، کفر والا کام ہے۔ اگر کفر نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا غضب اپنے اوپر لازم کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان کبیرہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ اور علامہ نصفی جو حنفی بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں من احدی فیہ بیضۃ او الی مشرک تعظیما للیوم فقد کفر باللہ تعالی، اگر کوئی مشرک کو بھی ایک انڈا ہدیہ دیتا ہے ان کی عید کی خوشی کے موقع پر، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا آپ خوشی کا اظہار کریں، کسی بھی طرح ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں تو اپنے ایمان کی خیر نہیں ہے، اس لیے بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتے ہیں۔ جاہل آدمی، بہت سارے مسلمان جو دین کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ اسلام سے اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا ناراضگی نہ مول لیں۔ اور پھر ویسے بھی اس دور میں جیسا کہ کرونا اور آزمائشیں، مصیبتیں بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہیں، اوپر سے یہ کرسمس آیا ہے، تو مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اور اپنے دین کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔